میں غافل نہیں رہا پاکستان سے 6 سالوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ 6 سال کا عرصہ نہیں ہے, 3 سال گزرے ہیں, یہ 4تھا سال ہے میں آیا ہوں. اس سے پہلے تو میں ریگولر آتا رہا ہوں یہاں. 3 سال اور 3.5 سال کر لیں, یہ 4تھا سال ہے. میری ترجیحات میں پاکستان رہا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے پاکستان کو آپ دیکھ لیں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو پاکستان سے باہر کروڑوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بس رہی ہے. وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے, اربوں روپے کا زر مبادلہ بیچتے ہیں, ہماری معیشت کے بہت سارے حصے کا ان پر انحصار ہے. وہ ہماری طاقت ہیں, ہمارا سورس ہے ہماری اطمینان کا. اس دہشت گردی کی جنگ چھڑ جانے کے بعد وہ بالکل ڈیفینسو پہ چلے گئے تھے, اور یہ حالت ان کی ہو گئی تھی کہ دنیا بھر میں پاکستانی غیر محفوظ تصور ہونے لگے تھے. ویسٹرن ورلڈ کا ہر شخص, ہر گورا پاکستانی کی شکل پہچان کے سمجھتا تھا ہی از اے ٹیرورسٹ. حملے کرتے تھے اور اس کو دہشت گرد قرار دیتے تھے. پاکستانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ سائیڈ لائن لگ گئے تھے. اس وقت ضرورت تھی پاکستانی قوم کی کہ کوئی نکلے, انہیں عدم تحفظ کے احساس سے باہر نکالے. اور یہ جو غلط تصور چلا گیا تھا مغربی دنیا کے ذہن میں کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں, اس جنگ پر کوئی لڑے کہ نہ پاکستان دہشت گرد ہے, نہ پاکستانی قوم دہشت گرد ہے. کچھ لوگوں کی غلطیوں اور جرائم کی وجہ سے آپ پاکستان کی 18 کروڑ عوام جو پیسفل ہے, ڈیموکریٹک ہے, سکلفل ہے, پروفیشنل ہے, اور پوری دنیا میں اپنے پروفیشن کے فیض دے رہے ہیں, ان کو آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اس محاذ پہ پاکستانیوں کو اس فیئر اور ٹیرر کی فضا سے نکالنے کے لیے ایسٹ سے ویسٹ تک دورے کر کے میں نے کانفرنسز کی ہیں. 14 ہزار پاکستانیوں کی اوورسیز, 12 ہزار کی. میں نے ویسٹرن پارلیمنٹس کو خطاب کیے ہیں, امریکہ کی یونیورسٹیوں سے لے کر آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ تک خطاب کیے ہیں. یورپ میں گیا ہوں اور میں نے ان کے احساس اور کانفیڈنس کو بحال کیا ہے. اور پاکستان کا جو امیج خراب ہو گیا تھا, ڈسٹورٹ کیا جا رہا تھا خاص لابی کی وجہ سے, اس امیج کا ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. پھر اس کو میں نے بحال کرنے کی کوشش کی ہے, اور کلیش آف سیولائزیشن کی تھیوری کے تحت جو ایک بربادی کی فضا شروع ہونے والی تھی, اس کو کلچر آف ڈائیلاگ میں منتقل کیا ہے. میں نے اقوام عالم کے سارے مذاہب کو اکٹھا کیا ہے, ہیومینٹی پیس فار ہیومینٹی کانفرنسز اور گلوبل ڈائیلاگ کے سسٹم کھولے ہیں, اور سٹیج پر کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ پاکستان یہ ہے اور اسلام یہ ہے کہ جو ایک چھت میں سارے مذاہب کو امن و سکون فراہم کر سکتا ہے. تو میں نے سٹرگل اس منحوس لابی کی جو پاکستان کے خلاف ایک جنگ جاری ہو گئی تھی, اس سے پاکستان کو خارجی محاذوں پر بچانے, اس کے امیج کو بلند کرنے اور امت مسلمہ کے امیج کو بلند کرنے, اور اس اینگل سے انٹرنیشنل لیول پہ میں نے ان تمام سالوں میں کام کیا, 3-4 سال. اور پلس یہ دیکھتے ہوئے کہ اب ہمیں پاکستان کی کشتی کو اس گرداب سے نکالنا ہوگا, اس امیج کو انٹرنلی بھی دور کرنا ہوگا. پھر میں نے سسٹم سٹڈی کیے ہیں, گلوبلی میں نے سٹڈی کی ہے مبشر صاحب, یو این او کے ریزولوشنز پڑھے ہیں اور ان کی سٹڈیز, میں نے یورپ ڈیولپمنٹس پڑھی ہیں کہ قومیں کس طرح اٹھی ہیں غلامی کی زنجیروں سے اور ترقی پر گئی ہیں, کہاں کہاں خرابی ہوئی ہے, کہاں کہاں تباہی اور بربادی ان کی ہوئی ہے. میں نے ایک لانگ سٹڈی پہ اس دوران میں جاری رکھتا رہا ہوں, اور کر کے جب فریم آف مائنڈ میں نے کمپلیٹ کر لیا, سٹڈی کمپلیٹ کر لی, اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری تباہی کی جڑ الیکٹورل سسٹم کا فساد ہے. بالکل ٹھیک. اس کو جب تک درست نہیں کریں گے ہمارا امیج درست نہیں ہوگا. لہٰذا میں اس وجہ سے اب